صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسے بیان کرتے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے ہمارے بچوں کو خاص طور پر یہ روایت یاد ہونی چاہیے اور اتنی ازبر ہونی چاہیے کہ جہاں وہ بات کریں، جہاں وہ بیٹھیں، وہ اس روایت کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، قیل و قال کے اسے بیان کر سکیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اپنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روایت کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتیت وانا نائم بقدح من لبن، میں سویا ہوا تھا اور خواب میں میرے پاس دودھ کا ایک برتن لایا گیا۔ خواب میں ایک دودھ کا برتن لایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فشربت منہ، میں نے اس برتن سے دودھ پینا شروع کیا، حتی جعل اللبن یخرج من اظفاری، ظفر یہ نخنوں کو کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو دودھ میں پی رہا تھا اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے ناخنوں تک میں محسوس ہوا، یعنی دودھ اس حد تک جو تھا وہ جسم میں پہنچا کہ اس کی ٹھنڈک مجھے اپنے ناخنوں میں محسوس ہوئی۔ کہتے ہیں ثم ناولت فضلی عمر بن الخطاب، فضلی جو فاضل، جو فرمایا میں نے اپنا جو بچا ہوا تھا، اپنا بچا ہوا جو دودھ تھا، کہتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ خواب بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے دودھ پیا اور اس کی ٹھنڈک محسوس کی ناخنوں میں، پھر میں نے اپنا بچا ہوا جو تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ فقالوا فما اولتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر آپ نے کیا لی، اس سے آپ نے کیا تعبیر مراد لی؟ آپ نے دودھ پیا اور آپ نے اپنا بچا ہوا جو دودھ تھا وہ حضرت عمر کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دودھ سے میں نے علم مراد لیا۔ اس کی تعبیر کیا کی اللہ کے نبی نے؟ علم۔ اب رسول اللہ علیہ السلام کو علم کتنا دیا گیا، آپ نے کس قدر سیر ہو کے پیا کہ اس کی ٹھنڈک جو تھی وہ ناخنوں تک میں محسوس ہوئی، اور پھر وہ جو بچا ہوا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اسی لیے کس قدر دیکھیں بات ہے بے حسی کی، آج انگریز یورپ پورا مانتا ہے کہ اگر کوئی قابل شخص اور جس نے پوری دنیا کو قانون کا ایک تحفہ دیا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ عمر کے نام سے دوڑتے ہیں، تو جو عمر کے نام سے دوڑتے ہیں یا بدکتے ہیں تو ان کے بارے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا واضح ارشاد فرمایا۔ اور ایک اور روایت جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے قمیص زیب تن کی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جنہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی، تو کسی کی قمیص صرف سینے تک تھی اور کسی کی قمیص جو تھی اس سے بھی چھوٹی تھی، یعنی اب سینے تک قمیص، اس سے چھوٹی کیا ہوگی؟ میں کچھ لوگوں کی قمیص جو تھی وہ سینے تک تھی، کچھ کی اس سے بھی چھوٹی تھی۔ پھر میں نے حضرت عمر کو دیکھا، حضرت عمر کو دیکھا، فرمایا وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ وہ زمین سے لگ رہی تھی، وہ زمین سے لگ رہی تھی، گھسٹ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد ہے دین، اس سے مراد ہے دین۔ اب دین کے حوالے سے بڑا واضح ہے کہ کوئی دین پر اس حد تک عمل پیرا ہے کہ وہ سینے تک ہے لباس پہنے ہوئے دین کا، اور کوئی اس سے بھی کم ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دین کیسا ہے
کہ وہ پورا اس دین کے لبادے کو اوڑے ہوئے ہیں، اس دین کے لباس میں لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو خوابوں کے حوالے سے بڑا واضح جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے خواب کیا ہیں؟ وہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لم یبق من النبوہ، نبوت ختم ہو چکی ہے، الا المبشرات، لیکن بشارتیں باقی ہیں۔ پوچھا گیا جی مل مبشرات؟ فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، اچھے خواب۔ تو جو اچھے خواب ہیں وہ شریعت مطہرہ میں ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، لیکن اچھے خواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لیکن اچھے خواب، اب ہمارے ہاں خوابوں کے حوالے سے بھی بڑا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنا خواب جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسا خواب جس میں شریعت مطہرہ کے احکامات کے خلاف کوئی بات کسی نے بھی کہی ہو تو وہ حجت نہیں ہے۔ مثلا کوئی کسی کو خواب میں آ کے کوئی بزرگ کہہ دے بھی تیرے لیے نماز معاف ہے، تو اس کا اس طرح کا خواب شریعت مطہرہ میں کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی وزن نہیں رکھتا۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔